کہا لوگوں یہ جس کی حقدار تھی وہی ہاتھ اس کے حوالے کیا گئے. کہا سنو شہربانوں سے زیادہ عزت والی حسن والی اس محفل میں کوئی نہیں تھی. حسین سے زیادہ عظمت والا کوئی شہزادہ یہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان. سنیں ذرا ایران فتح ہوا تاکہ کل کوئی رافضی کوئی خارجی تسمس آپ کو نہ کر سکے. ایران فتح ہوا, حضرت شہربانو لائی گئی ایران سے. اتنی حسین تھی کہ سب کی تمنا تھی ہمیں مل جائے. عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, سب اپنے اپنے انتظار میں, سارا مال بٹ گیا, رہ گئی شہربانو. سب سوچ رہے تھے یہ کسے دی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے, وہ سوچ رہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے حصے میں آئے. حضرت عمر نے کہا کہ شہربانوں کا فیصلہ کل کیا جائے گا. پوری رات گزر گئی لوگوں کی کروٹیں بدلتے بدلتے. شہربانو کس کے حصے میں آتی ہیں. اگلے دن دربار لگا, سارے منتظر ہیں عمر کے ہونٹ سے کس کا نام نکلے گا. آپ نے فرمایا ٹھہرو. کہا کیا؟ کہا اگر یہ شان والی شہزادی ہے تو پھر دولہا بھی شہزادہ ہونا چاہیے. حضرت بھی لگایا کرو. حضرت عمر کہتے کہ اگر یہ شہزادی ہے تو پھر دولہا بھی شہزادہ ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عمر کو خیال آیا میرا باپ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, شاید یہاں میرا نام آئے. لیکن آپ کہتے ہیں حسین ابن علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ. حسین ابن علی کہاں گئے؟ بھیڑ میں پیچھے میرا آقا حسین کھڑا ہے. کہا آگے آئیے. آپ نے نکاح پڑھایا. کہا لوگوں یہ جس کی حقدار تھی وہی ہاتھ اس کے حوالے کیا گئے. کہا سنو شہربانوں سے زیادہ عزت والی حسن والی اس محفل میں کوئی نہیں تھی. حسین سے زیادہ عظمت والا کوئی شہزادہ یہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نکاح ہو گیا, حوالے ہو گئے, نکاح کے بعد چلی گئی. بڑی باتیں, بڑی بات آپ سے میں بتا دوں, کوئی یہ نہ سمجھے لوٹ مار کی عورت سے نکاح کیا گیا تھا. تاریخ تو ہی بات بڑھ جائے گی. حضرت شہربانو فرماتی ہے کہ جب میں اپنے باپ کے محل میں تھی نا تب میں نے خواب دیکھا تھا. تب میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے چاند سے دو چہرے دیکھے تھے اور ان چاند کے بیچ میں نے ایک نکلتا سورج دیکھا تھا. میں ان تین چہروں کی تلاش میں تھی اور کوئی کہہ رہا تھا مبارک ہو یہ جو ادھر والا چاند ہے نا رب نے اسے تیرا شوہر بنایا ہے. کہتے میں دربار میں ڈھونڈتی رہی لیکن وہ چہرہ نظر نہیں آیا. لیکن جب عمر نے کہا حسین ابن علی کہاں ہے, کہا میری بھی نگاہ اٹھی دیکھوں کون ہے جس کو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. کہنے لگی قربان جاؤں یہ وہی چاند سا چہرہ تھا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا. اور کہتی ہیں کہ میں حیرت میں تھی. میں نے کہا ایک چہرہ مل گیا, دو نہیں ہے ابھی, دو نہیں ہے ابھی, دو باقی تھے. کہنے لگے آگے بڑی سامنے علی مل گئے, علی مل گئے. میں نے کہا شکر رب تیرا دو چہرے مل گئے. کہا دروازے پہ پہنچی تو تیسرا چہرہ حسن کا نظر آیا اور کہنے لگی وہ جو مبارکباد جس حور نے دی تھی وہ سامنے زینب کی شکل میں نظر آئی. کہا میں نے یہ سارے چہرے دیکھ لیے. کہتی شکر رب کا کہ اس نے انتخاب میرے لیے اتنا اعلیٰ کیا, اتنا اعلیٰ کیا. اب جب حضرت عمر یہ فیصلہ کر کے گھر آئے نا, گھر آئے, بیٹا ناراض. میں بھی تو تھا نا ابا اس محفل میں. آپ نے شہربانو انہی کو کیوں دی؟ کیا میرا باپ آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے, کلائی پکڑی بیٹے کی. کہنے لگے تیرے باپ کی اوقات کیا تھی؟ یہ جو عزتیں ملی ہیں حضور کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہیں. کس بادشاہت کی بات کرتے ہو؟ عمر کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا. عمر تو وہ ہے کہ جس کی گلیوں میں کوئی اوقات نہ تھی. آج دنیا لائن میں کھڑی کر دی ہے. یہ کمال عمر کا نہیں ہے, یہ کمال مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. کہا تو برابری کرتا ہے شہزادوں کی؟ ہاتھ پکڑ کے کہا بتا کیا تیری ماں فاطمہ زہرا کے برابر ہے؟ کیا تیرا نانا بھی سید الانبیاء کی طرح ہے؟ بتانا کیا تو نے اس گھرانے میں تربیت پائی ہے جس میں حسین نے آنکھیں کھولی ہے؟ کہتے سن جب تو پیدا ہوا اذان کسی اور نے پڑھی ہے, حسین پیدا ہوا اذان نبیوں کے امام نے کان میں پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. واہ واہ واہ. شہزادے کی آنکھ میں آنسو آ گئے, غلطی ہو گئی. ابا بے مثال ہیں یہ لوگ, بے مثال ہیں یہ لوگ, خدا کی قسم.